دنیا کے سب سے بڑے صحرا یعنی سہارا ریگستان میں ایک ایسی دریافت سامنے آئی ہے جس نے دنیا بھر کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ پلیوب سائٹ نائکی نامی یہ پراسرار دریافت کیا ہے اور سہارا ریگستان میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیاں آخر کس طوفان کی جانب اشارہ کر رہی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے صحرائے عظیم کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے، جس سے یقیناً آپ دوست ناواقف ہوں گے۔ لہٰذا ہماری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قدرت نے کائنات کے بعض خطوں میں کچھ ایسے سربستہ راز پوشیدہ کر رکھے ہیں جو انسانی نظر سے باہر ہیں۔ وہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ان سے بے خبر ہیں۔ ان میں ایک سہارا کا عظیم ریگستان بھی شامل ہے۔ دنیا کے بڑے صحرا کا زیادہ تر حصہ شمالی افریقہ کے علاقوں پر مشتمل ہے، جو تقریباً 5100 کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ مصر سے سوڈان تک، جبکہ مغرب میں موریتانیہ اور اسپین کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ درمیان میں کئی ممالک آتے ہیں جیسے الجزائر، چاڈو اور نائجیریا وغیرہ۔ صحرائے سہارا کا رقبہ 86 لاکھ مربع کلومیٹر یعنی 33,20,000 مربع میل ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا رقبہ پورے ریاست المتحدہ امریکہ کے برابر ہے۔ ایک طرف اس کی سرحد بحیرہ روم سے ملتی ہے، شمال میں یہ صحرا اطلس کے پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے، مغرب میں اس کی سرحد بحر الکاہل تک ہے اور مشرق میں یہ بحیرہ احمر تک جاتا ہے۔ صحرائے سہارا کی سرحد کی پٹی 3200 میل یعنی 5150 کلومیٹر لمبی ہے۔ شمال اور جنوب میں اس صحرا کی کوئی سرحدی لائن واضح نہیں ہے، لیکن یہاں 62 میل چوڑا ایک چٹیل میدان ہے جو آہستہ آہستہ صحرا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنوب میں سہارا اور سوہانا کے سرسبز میدان کے درمیان سوڈان کا وہ علاقہ ہے جو ساحل کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں پہاڑیوں کے 2 سلسلے ہیں، ایک 11,204 فٹ بلند اور دوسرا 9,852 فٹ بلند ہے۔ سہارا عربی لفظ صحرا کی جمع ہے جس کے معنی ریگستان کے ہیں، لیکن اس صحرا کے مختلف حصوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ مثلاً جنوبی مغربی الجزائر اور شمالی مشرقی مالی میں یہ ٹینجنٹ کہلاتا ہے۔ صحرا کا مشرقی حصہ تیزی یعنی خوفناک میدان کہلاتا ہے۔ یہ صحرا افریقہ کے 10 ممالک میں منقسم ہے۔ شمال میں مراکش، الجزائر، ٹیونس، لیبیا اور مصر ہیں۔ جنوب میں موریتانیہ، مالی، نائجیریا، چاڈو اور سوڈان ہیں۔ اس صحرا کا ایک 11واں علاقہ بھی ہے جس کے بارے میں موریتانیہ اور مراکش تنازع ہیں۔ علاقہ مغربی سہارا ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ زمین کا تقریباً 65% حصہ غیر دریافت شدہ ہے۔ سمندر سے تہہ یا ایمیزون کے جنگل کے بارشی وہ حصے جہاں کوئی انسان چلنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایسی تمام چیزیں ہم صرف گوگل ارتھ سے فراہم کردہ ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر گوگل ارتھ کے ذریعے ایسی عجیب اور دلچسپ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ تازہ ترین پراسرار دریافت میں صحرائے سہارا کا ایک عجیب و غریب حصہ سامنے آیا ہے جو بظاہر انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اسے پلیوب سائٹ نائکی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ غیر معمولی طور پر نیلے رنگ کا چمکتا ہوا الٹے ٹک سے مشابہ علاقہ ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پانی سے بھرا گڑھا ہے یا تالاب ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر اور باہر کا علاقہ ریتلا ہے۔ اس کے شمال میں صرف چند سو گز کے فاصلے پر ایک اور بھی چمکدار بڑا نیلا علاقہ ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر نیلی برف کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ جس علاقے میں یہ واقع ہے وہ پہاڑی علاقہ نہیں لگتا۔ سائنسدان اس بارے میں مزید تحقیق کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس تحقیق سے کئی ایسے راز کھلیں گے جو پوری دنیا کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ اس دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ 92 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط دنیا کے سب سے بڑے افریقی ریگستان سہارا کے رقبے میں 10% اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران ہونے والا اضافہ پاکستان کے رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ 100 سال کے اندر سہارا کے رقبے میں 10% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سہارا نامی ریگستان جنوب کی طرف حرکت کر کے سوڈان اور چاڈو کے ٹراپیکل علاقوں میں داخل ہو رہا ہے، جس سے سرسبز علاقے خشک ہو رہے ہیں، جو واقعی حیران کن بات ہے۔ اکثر لوگ سہارا کو ریت کا نہ ختم ہونے والا سمندر سمجھتے ہیں جس میں اڑتی ہوائیں اس کو ریت کے ٹیلوں میں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ در حقیقت ہوا جس انداز سے ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی ہے، اس سے یہ ایک حسین منظر بن جاتا ہے۔ یہ 755 فٹ بلندی تک ہوتے ہیں اور ان کی اشکال بھی مختلف ہوتی ہیں۔
زیادہ تر علاقے کا موسم گرم اور خشک ہے، جہاں ریت کے ٹیلے آگ کی مانند تپتے رہتے ہیں۔ خاص کر باہر سے داخل ہونے والی نسبتاً ٹھنڈی ہوائیں خشک اور مربوط ماحول کے باعث گرم جکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ دن کے وقت اس کا درجہ حرارت 183 فارنہائٹ تک چلا جاتا ہے۔ صحارا میں سب سے گرم مہینے جولائی اور اگست کے ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں مئی اور جون سب سے گرم ہوتے ہیں۔ ایک طرف دن کے وقت موسم اتنا گرم ہوتا ہے تو دوسری طرف راتیں انتہائی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ رات کو درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گر جاتا ہے اور شمال کے بلند علاقوں میں کورا اور برف تک جم جاتی ہے۔ تیز دھوپ کے علاوہ صحارا کے موسم کی ایک اہم خصوصیت تیز ہوا ہے، جو روز چلتی ہے اور اپنے ساتھ ریت اور مٹی لے کر آتی ہے۔ اس ریگستان میں ایسے مقامات بھی ہیں جو سال میں 70 دن تک طوفانوں کی زد میں رہتے ہیں۔ صحارا بالکل چٹیل بھی نہیں ہے، اس میں کہیں کہیں پودے اگتے ہیں، ایسے پودے جو صحرا میں پرورش پا سکتے ہیں اور جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحارا کے شمالی علاقوں میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی علاقے میں کیکر اور مختلف قسم کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں عام طور پر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو زمین کو کھود کر اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے جانوروں میں ایک خاص قسم کا کینگرو اور ہرن بھی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، صحارا کا علاقہ صدیوں سے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی ایک ریگستان نہیں تھا۔ اس کے موسم میں مختلف ادوار میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اس کا موجودہ موسم 3000 سال قبل از مسیح سے شروع ہوا۔ ابتدا میں صحرائے صحارا اس سے کہیں طویل علاقے میں پھیلا ہوا تھا جتنا کہ آج ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہاں ایسے آثار ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کبھی انسانوں کے علاوہ بڑے جانور یعنی ہاتھی اور بھینس وغیرہ بھی پائے جاتے تھے۔ بے آب و گیا اس صحرا میں یوں تو زندگی کا تصور خام خیالی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں صدیوں سے خانہ بدوش آباد ہیں۔ یہاں 4 قسم کے لوگ آباد ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمالی علاقوں میں عرب بربروں کی تعداد زیادہ ہے۔ مغرب میں موز نسل کے افراد رہتے ہیں۔ جنوبی وسطی پہاڑی کے نزدیک توریگ آباد ہیں، جبکہ تیپتی پہاڑیوں اور جنوبی صحرا میں ٹیٹر نامی قبیلے کی تعداد زیادہ ہے۔ ان لوگوں نے یہاں کے موسم اور حالات سے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ زمانہ قدیم میں صحرا میں رہنے والے اونٹ اور بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور انہی سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ طاقتور قبیلے اس صحرا پر حکمرانی کرتے، نخلستانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھتے اور صحرا سے گزرنے والے قافلوں سے تمام کاروبار کرتے۔ خاص طور پر توریگ اپنی بہادری، شجاعت اور جنگجوئی خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ صدیوں تک صحارا کا راستہ ہی ایسا ذریعہ تھا جس سے گزر کر افریقی باشندے افریقہ کے شمالی بندرگاہوں تک پہنچتے تھے اور اپنے ساتھ سونا، ہاتھی دانت اور نمک لاتے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ایسی ہی دلچسپ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ